جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم غیر منصرف یا الممنوع من الصرف کا تقریباً سارا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے یہ ہم نے پچھلے ویک مکمل کر لیا تھا، لیکن مجھے پھر بھی یہ محسوس ہو رہا تھا جب میں نے کلاس میں کچھ سوال کیے اور جو پارٹیسپیشن تھی لوگوں کی، آ، کچھ اسٹوڈنٹس کچھ گروپس میں یعنی اچھے تعداد میں پارٹیسپیٹ کیا، کچھ اسٹوڈنٹس پیچھے رہے، کچھ اسٹوڈنٹس میرے خیال سے وہ اس ٹاپک کو اتنے اچھے سے سمجھ نہیں پا رہے، یعنی ان کو قواعد تو شاید سمجھ میں آ رہے ہیں کہ کون کون سے اسباب ہیں، لیکن ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے وہ شاید ابھی بھی کلیئر نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے میں نے یہ سوچا کہ آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ اس پر ہو کہ ہم ایک ایک کلمہ لیں اور اس پر ڈسکس کریں کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے جو اسباب پڑھے ہیں وہ ہم اپلائی کر پا رہے ہیں یا ہمیں کوئی مشکل آ رہی ہے۔ اس تعلق سے سب سے پہلا جو ہمارا جو ڈسکشن پوائنٹ ہوگا وہ وہ چارٹ ہوگا، یعنی جو اصل جو ہم نے چارٹ تیار کیا تھا جو آپ کے اسکرین کے سامنے، امید ہے آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے اسکرین، کہ ہم نے کہا تھا کہ اسم آئیڈیلی تنوین یا دو پیش دو زبر دو کسرہ کو ایکسپٹ کرتا ہے، لیکن اگر ان میں کچھ سبب جمع ہو جائے، کسی اسم کے اندر کوئی ایسے ریزنز یا کچھ ایسی چیزیں وجہ جمع ہو جائے جو اس کو فعل کی طرح بیہیو کرنے پر مجبور کریں، یا اس کو اسم سے پھیر کر کچھ اور اس کے اندر جو ہے نا وہ کیفیت پیدا ہو جائے، تو پھر وہ تنوین ایکسپٹ نہیں کرتا، یعنی وہ دو پیش ہم نہیں لگا سکتے اس پر۔ اور جر کی حالت میں وہ لفظ کسرہ نہیں لے گا بلکہ کیا لے گا؟ فتحہ لے گا، زبر۔ جر کی حالت وہ فتحہ سے دکھائے گا، جیسے عام طور پر محمدن رفع کی حالت، محمدن نصب کی حالت اور محمدن جر کی حالت۔ لیکن اس کے مقابلے میں ابراہیم لفظ رفع کی حالت ابراہیم، صرف ایک پیش، یعنی اس پر تنوین نہیں ہے۔ نصب کی حالت ابراہیم ماں، اور جر کی حالت ابراہیم ماں، یعنی ہم جر کی حالت میں بھی کیا لگا رہے ہیں؟ زبر لگا رہے ہیں۔ تو یہ ایک واضح فرق ہوتا ہے منصرف لفظ میں اور غیر منصرف لفظ میں۔ محمد منصرف لفظ ہے کیونکہ یہ تنوین قبول کرتا ہے، تو جر کی حالت میں وہ کسرہ دکھاتا ہے، لیکن غیر منصرف لفظ جو ہے وہ تنوین قبول نہیں کرتا، یعنی دو پیش نہیں لیتا، وہ صرف ایک پیش لیتا ہے، اور جر کی حالت کس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ فتح کے ساتھ۔ فتح کے ساتھ یا زبر کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا بیسک ہے۔ اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون کون سے سبب ہیں۔ تو سبب میں ہم نے ان کو تین کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ تین کیٹیگری یا دو بڑے کیٹیگری کہتے ہیں، دو بڑے کیٹیگری۔ وہ سبب جو دو دو کر آئے ہے نا، وہ سبب یا وہ اسباب جو اکٹھے دو سبب جن میں آئے، اور کچھ وہ کہ جس میں ایک سبب دو کے برابر ہو۔ یہ ہمارا دو بڑا کیٹیگری ہے، یعنی کچھ ایسے کیسز ہیں اسما کے یا اسم کے کہ جس میں دو سبب جمع ہو جاتے ہیں، ایٹ لیسٹ دو سبب، جس کی وجہ سے وہ کیا بن جاتا ہے؟ غیر منصرف۔ یا پھر اس میں کوئی ایک سبب ایسا ہوتا ہے جو اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ وہ دو کے برابر ہوتے ہیں، تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ غیر منصرف۔ تو وہ جو پہلی کیٹیگری ہے کہ جس میں دو سبب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، اس میں ہم نے دو بڑے کیٹیگریز پڑھے ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے صفت یا وصف۔ یعنی وہ اسباب جو دو اکٹھا آتے ہیں وہ کون سے دو بڑے کیٹیگریز میں ڈیوائیڈڈ ہیں؟ ایک علم کے ساتھ اور ایک وصف کے ساتھ۔ یعنی علم کے ساتھ ایک سبب جڑے گا تو وہ دو سبب بن جائیں گے، اسی طرح وصف کے ساتھ ایک سبب جڑے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ غیر منصرف بن جائے گا۔ تو علم کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ 6 بڑے کیٹیگریز اگر مل جائیں
تو وہ غیر منصرف بن جاتا ہے. جیسے علم ہو اور ساتھ تانیث بھی آ جائے، علم ہو اور عجمہ بھی آ جائے، علم ہو اور الف نون کا اضافہ ہو، علم ہو اور وزن کا فعل ہو، اسی طرح علم ہو اور ترکیب مزجی ہو، اور علم ہو اور عدل ہو. تو یہ اگر دو سبب اکٹھا ہو، یعنی ہم ہم جب کسی اسم کو ایسس کرنا اسٹارٹ کریں گے کہ یہ غیر منصرف ہے یا نہیں ہے، تو سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے کہ وہ علم ہے یا وصف ہے. ایسے ہی سٹارٹ ہونا چاہیے ہمارا. سب سے پہلی چیز ہم کیا دیکھیں گے، کیا یہ علم ہے یا وصف ہے، کسی کا پراپر ناؤن ہے یا یہ کوئی ایٹریبیوٹ ہے، کوئی صفت ہے. یعنی وہ جو لفظ ہمارے سامنے آئے گا اس میں سب سے پہلے چیز ہمیں کیا دیکھنی ہے کہ وہ علم ہے یا وصف ہے. اگر وہ علم ہے تو علم میں پھر ہم کس میں جائیں گے کہ کیا اس میں تانیث کی کوئی بات ہے، گولتا لگی ہے، یا وہ لفظ خود مؤنث ہے. ٹھیک ہے، کیا وہ لفظ فورن لیٹر ہے، فورن ورڈ ہے، کیا اس میں الف نون لگا ہوا ہے، کیا وہ وزن فعل پر ہے، کیا وہ ایسے ترکیب میں جس کو ترکیب مزجی کہتے ہیں، یا اس میں کوئی ایک ایسی صورت ہے جو فعل کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، جو عدل کی صورت ہوتی ہے. ہم اس کی تفصیل میں دوبارہ نہیں جا رہے، لیکن ہم آپ کو پروسیس بتا رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح اس لفظ کو دیکھنا ہے. یعنی آپ کے ذہن میں ایک مائنڈ میپ ہونا چاہیے کہ میں جب بھی کوئی لفظ دیکھوں گا یا دیکھوں گی، میں اس لفظ کو پہلے یہ سوچوں گی کیا یہ علم ہے یا وصف ہے. اگر علم ہے تو ان چھ میں سے کوئی اور دوسری صورت یا سبب اس میں ہمیں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. کیا تانیث ہے یا عجمہ ہے یا الف نون ہے یا وزن فعل ہے یا ترکیب مزجی ہے یا عدل ہے. اگر وہ وصف ہے، اگر وہ کسی کی صفت ہے وہ لفظ، ٹھیک ہے، تو کیا اس میں الف نون کا اضافت کیا ہوا ہے، یا وہ وزن فعل پر ہے، یا وہ عدل کی صورت ہے. یہ ہمیں سب سے پہلے چیک کرنا ہے. اگر ان سب میں کچھ بھی نہ ملے تو پھر ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر تانی سے لازم والی صورت ہے کہ نہیں، الف ممدودہ یا الف مقصورہ، آخر پر ہم الف اور حمزہ کی صورت میں ہمراہ والی صورت، یا پھر یہ آخر پر ایک الف یا کی صورت میں یا الف کی صورت میں لگاؤ جیسے کبرا. اگر یہ صورت ہے تو یہ اگر صرف ہمیں مل جائے تو یہی ایک سبب کافی ہوتا ہے غیر منصرف بنانے کے لیے. یعنی یہ وہ سبب ہے جو ایک سبب ہی کافی ہے، پھر ہم اور کسی کو نہیں دیکھیں گے کہ اس میں اور کون سی جو ہے نا وہ سبب اس میں ہے. کیونکہ تانیث کا لازم، تانیث سے لازم جس کو کہتے ہیں کہ اس کے آخر پر الف مقصورہ یا ممدودہ لگاؤ تو وہ ہر صورت کیا ہوگا، غیر منصرف ہوگا. اسی طرح اگر وہ پیٹرن اس ورڈ کا ایسا ہے جو صیغہ منتہی الجموع جس کو کہتے ہیں وہ، کہ جس میں اینڈ پر ایک الف آئے جس کے بعد یا تو دو لیٹر ہو، یا اینڈ پر ایک الف آئے جس کے بعد تین لیٹر ہو جس میں سے بیچ والا ساکن ہو، تو بھی یہ ایک سبب کیا ہوتا ہے، غیر منصرف بنانے کے لیے کافی ہے. پھر ہم اور سبب ڈھونڈنے کے لیے نہیں جائیں گے کہ اس میں وزن فعل ہے یا وزن یا عدل ہے یا وغیرہ ذالک، وہ ہم نہیں دیکھیں گے. یعنی میں آپ کو پروسیس بتا رہا ہوں کہ آپ کو ورڈ کو اپروچ کیسے کرنا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں جو میں بتا رہا ہوں؟ جو میں نے بات کہی وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ جب کوئی ورڈ آپ کو یہ اسیس کرنا ہے کہ یہ غیر منصرف ہے یا منصرف، آپ اس کو کس طرح اپروچ کریں گی؟ جی سمجھ آ گئی. اوکے، باقی اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم وہی پروسیس اب نیچے فالو کرنے والے ہیں جو ہم پریکٹس کریں گے نا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اب جو ورڈ ہم لیں گے ہمیں اسی مائنڈ سیٹ سے اپروچ کرنا ہے کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کیا یہ لفظ علم ہے یا وصف ہے. علم ہے تو ان چھ میں سے کس میں آ رہا ہے وہ، اور اگر وہ صفت ہے یا وصف ہے تو ان تین میں سے یعنی الف نون کا اضافت اور وزن فعل اور عدل میں سے کس میں سے آ رہا ہے. اور اگر وہ تین میں سے نہیں ہے تو پھر کیا وہ اس کے اندر تانیث سے لازم والی صورت کوئی موجود ہے، یا صیغہ منتہی الجموع پر ہے، یا ایسے پیٹرن پر ہے جس کو جمع کی انتہا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، واضح ہے؟ تو ہمارا جو پریکٹس ہے نا وہ آج اسی پر ہے، اور اس کے ساتھ جو میں نے پچھلے ویک کچھ آپ کو شرطیں بتائی تھی اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ دہرائیں گے. یعنی وہ پریکٹس کے دوران ہی انشاءاللہ آپ کا وہ ریویژن بھی ہم کروائیں گے تاکہ آپ کو وہ یاد ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ ریڈی ہیں اس کے لیے؟ جی سر. اوکے اوکے، تو مجھے پارٹیسپیشن چاہیے اس میں تھوڑی سی. ٹھیک ہے، اور تھوڑا انٹریکٹیو کریں گے تو انشاءاللہ سب کو سمجھ میں بھی آئے گا، اور آپ کو انشاءاللہ اس کلاس کے بعد انشاءاللہ غیر منصرف میں پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اچھا تو بسم اللہ کرتے ہیں.
سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس خدیجہ. خدیجہ خدیجہ، بلکہ میں نے اس پہ جان بوجھ کے آخر پر کوئی حرکت نہیں لگائی ہے، کیونکہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف، اور اس میں سبب کون سا ہے، پھر ہم اس پہ جو ہے آخر پر یا تو تنوین لگائیں گے یا صرف ایک پیش لگائیں گے. یہ ہمارا کام ہوگا، ہے نا، کیونکہ اگر یہ غیر منصرف ہے تو صرف ایک پیش لگے گا، منصرف ہے تو دو پیش لگیں گے. ٹھیک ہے، اوکے. ہاں، تو اس میں ایسا میں لکھ کر بار بار مجھے دیکھنا پڑے گا بار بار، لیکن کوشش کروں گا میں کہ جو لکھ کر آنسر بھیج رہی ہیں سسٹرز ان کا بھی میں دیکھ لوں، لیکن ہاں پارٹیسپیٹ ضرور کریے گا. چلے تو خدیجہ، خدیجہ تو میں سب سے پہلا ہمیں سوال کیا پوچھنا ہے، کیا یہ علم ہے یا صفت ہے؟ علم. علم ہے نا، علم ہے، جی. کسی شخص کا نام ہے، عورت کا نام ہے. اب یہ اب علم کے ساتھ 6 اسباب جڑتے ہیں، ہے نا، تانیث ہے، الف نون کا اضافت ہے، وغیرہ ذالک. اس میں آپ کو ان میں سے کوئی چیز دکھ رہی ہے؟ تانیث سے. تانیث ہے، تانیث ہے، یعنی گولتا ہمیں جو دکھ رہا ہے جی. وہ بھی، اور یہ عورت کا نام ہے، ہمیں تو یہ معلوم بھی ہے کہ یہ عورت کا نام ہے، اور گولتا اس کی علامت بھی موجود ہے. تو اب یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ غیر منصرف. غیر منصرف ہے، تو بس ہم ایک پیش لگائیں گے. اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ جر کی صورت میں اس کو کس طرح پڑھا جائے گا. خدیجہ تھا. خدیجہ تا، ٹھیک ہے، خدیجہ تا. واضح ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یہ میں اتنا بھر نہیں رہا، میں اس کو جو ہے نا شارٹ میں صرف اس طرح جو ہے وہ ایک ڈاٹ لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ غیر منصرف. اچھا، اگلا لفظ ہے ہریرہ. ہریرہ، ٹھیک ہے، ہریرہ، ابو ہریرہ جن کو کہتے ہیں ابو ہریرہ، یہ وہی ہریرہ ہے یہ، ٹھیک ہے. تو ہریرہ، اب اس میں یہ علم ہے یا صفت ہے؟ علم. علم ہے. اور اس میں دوسرا سبب کون سا ہے؟ تانیث. تانیث نہیں ہے. اختلاف ہو گیا. اب کا نام. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تانیث ہے یا نہیں ہے. اس میں ایک گروہ کہتا ہے کہ تانیث. ایک گروہ کہتا ہے ہریرہ کا مطلب اگر وہ بلی لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے تانیث ہو. اچھا، اس میں آپ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب ہم تانیث کی بات کرتے ہیں تو عموماً ہم اس علامت کی بات کرتے ہیں جس کو گولتا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں چونکہ گولتا موجود ہے تو یہ لفظاً یعنی بولنے میں یہ لفظ مؤنث ہے، تو یہ علامت ہی کافی ہے مؤنث ہونے کے لیے، یعنی تانیث ہونے کے لیے یہ علامت جو لفظی علامت ہے، جو بولنے میں ہمیں گولتا کی آواز آ رہی ہے نا، یہ علامت ہی کافی ہے. اب یہ کہ یہ مذکر کا نام ہے یا مؤنث کا نام ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی تانیث میں لفظاً مؤنث ہر حال میں شامل ہے اور معنوی مؤنث بھی شامل ہے. یعنی جیسے مریم کا نام ہے مثال کے طور پر، مریم میں کوئی گولتا نہیں ہے، لیکن ہم سوچ یہ لیتے ہیں کہ اس میں کیونکہ مؤنث ہے نا، عورت کا نام ہے، تو اس کے اندر کوئی گولتا موجود ہے جو ہمیں نہیں دکھ رہی. لیکن ہریرہ میں تو ہمیں واضح طور پر گولتا دکھ رہا ہے. ہاں یہ مذکر کا نام ہے، لیکن چونکہ اس میں گولتا موجود ہے ہم یہ تانیث کی علامت مانیں گے. یعنی اس میں سبب کون سا جمع ہو گیا؟ علم اور تانیث، ٹھیک ہے. تو لفظ کیا بنتا ہے؟ ابو، جیسے یعنی ہریرہ تو، ہریرہ تو بنے گا، ہریرہ تن نہیں بنے گا، ٹھیک ہے. تو جر کی حالت میں کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ ہریرہ. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں کی کتاب میں نام رہتا ہے ابو ہریرہ. ابو چونکہ مضاف ہے، ہم نے پڑھا تھا نا اسماء الخمسہ مضاف ہوتا ہے. ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، ہریرہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، جر کی حالت میں، تو اس کو ہریرہ پڑھا جاتا ہے، ابو ہریرہ نہیں پڑھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس طرح رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیے گا. تو یہ لفظ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. واضح ہے؟ جی. اب آ جاتے ہیں اگلے مثال میں. لفظ کیا ہے؟ زینب. سیکنڈ جی. تو زینب یہ علم ہے یا صفت ہے؟ علم.
अलम है, औरत का नाम है। क्या इसमें तानीस की कोई अलामत मौजूद है? मौजूद है लेकिन वो छुपी हुई है। मानवीय तो लफ्जी कोई अलामत मौजूद नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि ये औरत का नाम है। यानी मानवी तौर पर मीनिंग के एतबार से इसमें तानीस मौजूद है। बात आ रही है समझ में? जी तो इस वजह से ये लफ्ज भी क्या गैर होगा? गैर मुंसरिफ, गैर गैर मुंसरिफ होगा। अभी आ रहा है ना सबको समझ में किस तरह अप्रोच करना है? जी ठीक है, अच्छा, माशाअल्लाह। इसी तरह अगला लफ्ज है अमल। अमल ये एक औरत का नाम है। अमल अलम जी, तो ये अलम है और मानवी तौर पर इसमें तानीस मौजूद है, तो ये क्या है? तानीस से जी गैर मुंसरिफ, गैर मुंसरिफ तो ये अमलू बनेगा। इसी वजह से जर की हालत में ये अल्फाज जैनबा और अमला पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा, अगला लफ्ज है जुम्ल। जुम्ल, जुम्ल ये भी औरत का नाम है। ठीक है, अरबी नाम है, औरत का नाम है। अब इसमें कौन कौन से असबाब जुड़े हैं? अलम और अलम तानीस और और तानीस। अलम और मानवियत तानीस, तो ये लफ्ज को हम क्या पढ़ेंगे? गैर मुंसरिफ गैर मुंसरिफ पढ़ेंगे। लेकिन अब हम आ जाते हैं हमारा वो कंडीशन जो हमने पिछले वीक पढ़ा था। एक बात आपको एक्सेप्शन। सिर्फ, हाँ, अलम, अलम और तानीस में, यानी वो लफ्ज जो अलम और तानीस हो सिर्फ, और कोई सबब ना हो। ठीक है, ऐसा लफ्ज या ऐसा इस्म जो क्या हो? अलम हो और तानीस हो, जिस तरह बाकी सारे अल्फाज जो हमने अभी तक पढ़े हैं ये सारे भी एप्लीकेबल है। सिर्फ एक और कंडीशन मैं ऐड कर रहा हूं, अगर वो 3 लेटर वर्ड हो। ठीक है, अगर वो 3 लेटर वर्ड हो जिसका बीच वाला लेटर क्या हो? साकिन हो, सुकून सुकून हो, तो इसमें इख्तियार होता है कि आप इसको मुनसरिफ भी पढ़ सकते हैं और गैर गैर मुनसरिफ भी पढ़ सकते गैर हैं, मुंसरिफ। क्योंकि ये लफ्ज अरबी लफ्ज है। ठीक है, यानी इसमें और कोई सबब मौजूद नहीं, ये अजमी नहीं है, ये लफ्ज अजम का वर्ड नहीं है, अरबी का लफ्ज है। और इसमें अलम है ये, और क्या है? तानीस है, यानी दो सबब ही है, लेकिन 3 लेटर वर्ड है जिसमें से बीच वाला क्या है? सुकून सुकून है। हम इसको मुनसरफ भी पढ़ सकते हैं और गैर मुनसरफ भी पढ़ सकते गैर हैं, यानी मुंसरिफ ये लफ्ज हम लू सॉरी जुम लू भी पढ़ सकता है और जुम लून भी पढ़ सकता है। दोनों तरह ये जायज है, तो मैं इसको दोनों तरह लिख सकता हूं। इसी वजह से जर की हालत में अगर आपने इसको जुमलुन बनाया है पहले रफा की हालत में, तो आप जर की हालत में इसको क्या पढ़ सकती हैं, या पढ़ सकते हैं जुम लिन। अगर आपने दो पेश के साथ यानी तनवीन के साथ बनाया है, यानी गैर मुंसरिफ नहीं बनाया बल्कि मुंसरिफ बनाया है, तो जर की हालत में ये लफ्ज जुमलिन बनेगा। अगर आप इसको मुंसरिफ सॉरी गैर मुंसरिफ माने, तो जर की हालत में जुम ला बनेगा, है ना? जी यानी दोनों तरह से ये आ सकता है, यानी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इख्तियार है। तो शर्त क्या है कि अलम हो, तानीस हो और कोई सबब ना हो, और 3 लेटर्स हो जिसमें से बीच वाला क्या हो? साकिन हो, तो हम दोनों तरह पढ़ सकते हैं। वाजे? जी इसी से हमने एग्जाम्पल पढ़ा था हिंद का, कि हिंद ये अरबी नाम है और इसमें कोई सबब जो है वो कौन कौन से हैं? अलम और तानीस। तो हमें इख्तियार है कि हम हिंदू भी पढ़ सकते हैं और हिंदुन भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, वाजे हो गया? जी सर। ओके, अब सिर्फ एक चीज मैं जोड़ूंगा यहाँ पे। अब अगला लफ्ज देखें आप, अगला लफ्ज क्या है? हिम्सु। हिम्स। हिम्स ठीक है, हिम्स हिम्स एक शहर है, एक शहर है, हिम्स एक शहर है। अच्छा,
यानी ये अलम है। क्या है? अलम है। अलम तो है, और उमूमन आम तौर पे, यानी इसमें थोड़ी सी तफसील है, मैं तफसील में नहीं जा रहा, लेट्स अज्यूम के शहरों के नाम मुअन्नस होते हैं। शहरों के नाम मुअन्नस होते हैं, यानी तानीस भी इसमें मौजूद है। ठीक है, शहर का नाम मुअन्नस होता है तो तानीस भी मौजूद है। तो अलम भी है, मुअन्नस भी है, और तीन है। 3 लेटर्स हैं, जिसमें से बीच वाला क्या है? साकिन है। बीच वाला क्या है? साकिन है। तो हम इसको क्या करेंगे? गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ दोनों पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि हाँ, कि अगर ऐसा हो तो हम दोनों तरफ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी कि और कोई सबब नहीं होना चाहिए, और कोई जी सबब सर, यानी वो, हाँ, तो यहां पर अलम है, मुन्नस होगा। तानीस है, जी लेकिन ये शहर का जो नाम है ना, ये अजमी है, यानी ये अरब का शहर नहीं है। ठीक है, ये मेरे जी ख्याल से हिम्स का इलाका शाम की तरफ आता है, या मुझे अभी जहन में से नहीं आ रहा, हिम्सी जो है ना, हिम्स का इलाका, वो यानी अरब अरब के ममालिक का शहर नहीं है ये हिम्स। ठीक है, तो इसमें एक सबब और क्या जुड़ गया? उजमा। उजमा या अजमी लफ्ज। ठीक है, अजमी लफ्ज। जी ठीक है, हाँ, ये सीरिया का इलाका है। ठीक है, मुझे से याद, हिम्स जो है वो सीरिया की तरफ आता है, तो ये अरब का इलाका, यानी जो खालिस यानी जो हिजाज और जिसको सऊदी अरब आप कहते हैं ना, वो इलाके का नहीं है ये हिम्स। तो चूंकि इसमें एक तीसरी सबब अजम की जुड़ गई ना, तो अब इसको लाजमन क्या पढ़ेंगे? गैर मुंसरिफ पढ़ेंगे। तो ये गैर मुंसरिफ। हिम्सू बन जाएगा। ठीक है, हिम्सू, हिम्सू, हिम्स हिम्सा, नस्ब की हालत में, और जर की हालत में भी हिम्सा। ठीक है, अभी अभी वाजे हो गया ये, यानी जी जुमलुन और हिम्स में फर्क है। फर्क क्या है कि हिम जुम्ल एक अरबी नाम है, और हिम्स एक अजमी नाम है, एक फॉरेन वर्ड है। ठीक है, बस ये फर्क। क्लियर हो गया? जी सर, आपके ओके, ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले लफ्ज में। लफ्ज है जोसेफ। जोसेफ, जोसेफ। अब आपको कुछ सुना सुना हुआ नाम लग रहा है ये जोसेफ? जी ये सर। इंग्लिश का नाम है। ये अंग्रेज जो होते हैं ना, उनका नाम होता है जोसेफ, जी है ना? जी जी जोसेफ। जी हाँ, लेकिन ये यूसुफ भी नहीं है, बल्कि ये अ, यानी इंग्लिश में ये नाम जो है ना वो आया हुआ है। ठीक है, अ, जोसेफ। ठीक है, तो जोसेफ ये अलम है, यानी हम सब मानते हैं कि ये किसी का नाम है। दूसरा सबब इसमें कौन सा है? क्या ये तानीस है इसमें? जोसेफ में कोई तानीस की अलामत बोलता हमें दिख रही है? नहीं दिख रही। क्या नहीं ये देखते। किसी मुजक्कर का नाम है या मुअन्नस का नाम है? मुजक्कर। मुजक्कर का नाम मुजक्कर। है, मेल का नाम है। क्या इसमें अलिफ नून की इजाफत है? नहीं नहीं। सर। क्या इसमें जो है वो क्या कहते हैं, वजन फेल वजन। वाली बात है? फेल का वजन नहीं भी नहीं है, इस तरह का कोई फेल का वजन नहीं होता। यानी मैं आ रहा हूँ, कुछ सिस्टर्स ने जवाब दे दिया, यानी मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूँ। और क्या इसमें अदल वाली सूरत है, यानी फुआल के वजन पर? उमर, हुजल, नहीं। इस तरह है? हुजल नहीं है। तो आखिरी क्या बचता है? तरकीब मस्जिद। तकरीबन। जी ठीक है, तरकीब मस्जिद, ये भी हमारे सामने आता है। नहीं सर, तरकीब मस्जिद नहीं, यानी आई एम सो सॉरी, उजमा। उजमा हमारे सामने आता है, राइट? तरकीब मस्जिद नहीं, बल्कि उजमा आता है, जैसे सिस्टर ने कहा, क्योंकि तरकीब मस्जिद में 2 लेटर को जोड़कर बनता है, इसमें 2 लेटर जोड़कर नहीं है, बल्कि एक वर्ड है, जोसेफ, राइट? 2 अल्फाज जुड़े हुए नहीं है, बल्कि एक वर्ड है जोसेफ, जो कि अजमी है। क्योंकि ये फॉरेन वर्ड है, तो अलम और अजम, अजम होने की वजह से, फॉरेन वर्ड होने की वजह से ये क्या है? गैर मुंसरिफ। तो ये लफ्ज जोसेफो पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैसे किसी का नाम अगर पीटर है, तो वो बीतर इस तरह हो जाएगा, बीतर, बीतरु, यानी पा तो होता नहीं है अरबी जुबान में, तो बीतरु इस तरह हो जाएगा, बीतरुन नहीं बनेगा वो। ठीक है, बल्कि बीतर बनेगा।
اچھا اگلا لفظ ہے جبریل، یعنی جبریل علیہ السلام. جی سر یہ علم علم تو علم ہے ہے اور اجنبیت. کیا یہ سوال یہ ہے کہ تقریباً سارے ہی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اگلا سبب جو ہے وہ عجمی ہے یا کچھ اور صورت اس میں ہے، یا یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، رائٹ؟ تو جواب یہ ہے کہ فرشتوں کے نام تقریباً سارے ہی ہم عجمی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرشتوں کے نام سارے ہی عجمی شمار ہوتے ہیں، یعنی غیر عرب شمار ہوتے ہیں، جس وجہ سے دو سبب اکٹھا ہو گئے، ایک علم اور ایک عجمہ یا عجم. اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ غیر منصرف. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. اوکے. اگلا ایک اور لے لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ایک اور میں جائیں. یہ دیکھیں، یہ والا پہلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابلیس، یعنی فرشتوں کا نام آیا تو ابلیس کا ذکر بھی کر ہی دیا جائے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ابلیس. ابلیس، علم اور اچھا شام. ابلیس پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کیا یہ علم ہے یا کچھ اور چیز ہے؟ ابلیس کسی کا نام ہے صفت ہے یہ. یا کوئی صفت ہے، کیا ہے یہ؟ اچھا سر سکتی ہے صفت. صفت ہے. یعنی ہم کہتے ہیں فلاں تو بالکل ابلیس ہے تو جی جی وہ نام ہے یا صفت ہے؟ یہ صفت ہے. ابلیس صفت ہے، شور ہے آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَإِذْ قُلْنَا یا آدم، سوری وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اللہ ابلیس. إِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. تو ابلیس صفت تھی یا نام تھا؟ نام ہو گئی. علم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نام ہے سر. نام ہوگا. فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا. آدم کو، آدم نام تھا اور سب نے کیا سوائے ابلیس کے، تو ابلیس بھی نام ہوا نا. یہ صفت نہیں ہے، یہ نام ہے. علم. تو ابلیس جو ہے وہ جن کے سردار جو ہے نا، سب سے بڑا سرکش جو ہے، اس کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ ابلیس. تو یہ علم. اب سوال ہے کہ کیا اس میں کوئی اور سبب بھی موجود ہے؟ تو مجھ سے آپ لے لیں کہ یہ بھی عجمی شمار ہوتا ہے. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن سبھی تقریباً مانتے ہیں کہ یہ اصلاً عجمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عجم ہونے کی وجہ سے ہاں یہ مختلف ہے، کیونکہ یہ جو پیٹرن ہے نا ابلیس، اس پیٹرن پر عرب نہیں آتا ہے نا عربوں کا، ٹھیک ہے؟ یہ پیٹرن ہی فورن پیٹرن ہے. تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. کبھی آپ کو اس پر دو پیش نہیں ملے گا قرآن مجید میں. آپ سارے صفحات کو چیک کر لیں، ابلیس کے نام پر کبھی بھی آپ کو دو پیش یا دو زبر نہیں ملے گا، ہمیشہ ایک پیش ملے گا یا زبر ملے گا. اچھا اگلا لفظ آتا ہے ہود. ہود علیہ السلام. اب اس میں آپ کو بتانا ہے کہ یہ علم ہے یا نہیں ہے. علم ہے اور اجنبیت ہے. اور ہاں جس کو عجمی کہتے ہیں، یعنی نحو کے اس میں اس کو عجمی یا عجمہ کہتے ہیں. ہاں تو عجمہ یا عجمی بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ عجمی ہے، فورن ورڈ ہے، یعنی عرب نام نہیں ہے. تو یہ کیا ہونا چاہیے؟ غیر منصرف. غیر منصرف ہونا چاہیے. سارے اگری کرتے ہیں؟ جی سر. لیکن اس میں ایکسیپشن ہے. کیا ایکسیپشن ہے؟ درمیان والا ساکن ہے اور 3 حرف ہے، یہ 3 لیٹرز ہیں. اچھا ماشاءاللہ آپ وہ نے دن پڑھے. پہلے تو آپ کی تعریف ہے کہ آپ نے یہ بات ذکر کی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تقریباً سارے ہی متفق ہو رہے تھے لیکن آپ نے جو ہے نا وہ اختلاف کیا، اور اختلاف کے وجوہات تقریباً سارے صحیح بتائیں. صرف میں ایک کریکشن کروں گا کہ اس میں ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ علم اور عجم، ٹھیک ہے، جب یہ جمع ہو تو خاص کر مذکر کے نام میں، مؤنث میں تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ حمص اور یہ ساری چیز دیکھ لی. ہم مذکر کی بات کریں، یعنی کسی مذکر کا نام ہو
اور अलم हो और क्या हो, अजमी हो, यानी इसमें उजमा हो जैसे हूद, लेकिन 3 लेटर्स पर हो। कितने लेटर्स हो? 3 लेटर पर हो। 3 तो अगर वो 3 हर्फ पर है ना, तो हर सूरत वो गैर मुंसरिफ होगा। मुंसरिफ होगा। सॉरी, मैंने मुंसरिफ पे डॉट लगाया लेकिन मैंने कहा गैर मुंसरिफ, ठीक है, लेकिन यानी वो मुंसरिफ होगा, यानी गैर मुंसरिफ नहीं होगा, मुंसरिफ होगा। शुक्र, ठीक है। तो हूद पर हम 2 पेश लगाएंगे, यानी शर्त क्या है कि अलम हो, अजमी हो और 3 हर्फ वाला हो, तो हम क्या लगाएंगे? 2 पेश 2 लगाएंगे, पेश। यानी मुंसरिफ होगा वो हर हाल में। हाँ, अगर वो मुअन्नस हो, अगर वो मुअन्नस हो जैसे हिम्स, तो फिर ये 1 पेश लगाएंगे, लेकिन उमूमन मुजक्कर के लिए हम 2 पेश ही 2 लगाएंगे। पेश। हाँ, तो कहने की आप अगर सिर्फ इतना भी याद रखें कि अलम हो, अजम हो, उसके अंदर अजमी लफ्ज हो और 3 लेटर्स वाला हो, तो हमेशा मुंसरिफ होगा, गैर मुंसरिफ नहीं होगा। इसी वजह से हूदुन, नूहुन, लूतुन और शीसुन, ये सारे जो अंबिया के नाम हैं ये गैर मुंसरिफ हैं, क्योंकि ये 3 लेटर्स वाले हैं और बीच वाला, सॉरी बीच वाला नहीं, और ये अलम है और अजमी है, ठीक है। 3 लेटर्स के हैं और क्या है, अलम और अजम वाली सूरत इनमें मौजूद है, इस वजह से ये मुंसरिफ होंगे, गैर मुंसरिफ नहीं होंगे। क्लियर है? जी सर। ओके। इसी तरह देखें शतर, शतर ये घोड़े का नाम है, अरब अपने घोड़ों का नाम इस तरह रखते थे, शतर, ठीक है, घोड़े का नाम है। तो अलम हो गया ये, और ये लफ्ज जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ ये अजमी है, ठीक है, ये लफ्ज जो है वो अजमी है, फॉरेन वर्ड है। अब क्या ये मुंसरिफ है या गैर मुंसरिफ है? ये मुंसरिफ होगा क्योंकि 3 लेटर्स हैं, एक्सेप्शन में आ जाएगा। बस बात है। हाँ, 3 लेटर्स है, और 3 लेटर्स वाला हमने बता दिया आपको कि 3 लेटर्स अगर हो, अलम हो और अजमी हो, तो क्या होता है? गैर मुंसरिफ, सॉरी मुंसरिफ होता है। सॉरी, यानी मुझे माफ करें, इतनी बार गैर मुंसरिफ पढ़ाया है कि वो गैर मुंसरिफ ही निकलता है, ठीक है, यानी वो मुंसरिफ होगा। सबको समझ में आ रहा है? जी तो सर, अभी तक और मैं बता, मुन्नस होगा तो वो गैर मुंसरिफ होगा। हाँ, अगर ये मुअन्नस होता तो फिर भी होता है, यानी हाँ, अगर ये मुअन्नस होता तो गैर मुंसरिफ ही होता, क्योंकि मुअन्नस में हम सिर्फ एक्सेप्शन देते हैं जिसमें बीच में साकिन हो, जिसमें बीच में साकिन नहीं तो फिर वो नहीं होता, ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन होता है उसके लिए। बहरहाल, तो ये इसका हो गया, यहां तक वाज़ेह है? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। अगला जो लफ्ज है वो है मरवान, मरवान। इसमें अलिफ नून का इजाफा। अच्छा, अलम है पहला ये। सबक क्या है? पहला हमें क्या अलम देखना है कि और अलम है या सिफत? अलम अलम है, अलम। का नाम है, ठीक है। और इसमें दूसरी जो वाज़ेह चीज है वो क्या है? अलिफ नून का इजाफा, अलिफ का नून का इजाफा। इजाफा। तो इस वजह से ये क्या है? गैर मुंसरिफ है, गैर मरवान है, गैर मुंसरिफ है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह तहपान, तह तहपान एक इलाके का नाम है, ठीक है। तो अलम अलम है और अलिफ नून का इजाफा है, अलिफ तो ये गैर मुंसरिफ है, ठीक है। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ शख्सियात के नाम नहीं होते, चीजों के नाम या शहरों के नाम भी अलिफ नून के इजाफे के साथ आ सकते हैं, ये बताना मकसूद है। इसी तरह अम्मान, ठीक है, जॉर्डन में, उर्दून में जो इसका मशहूर जो शहर है अम्मान, ये लफ्ज भी क्या है? अलिफ नून का इजाफा है इसमें अलिफ और अलम है, गैर मुंसरिफ। तो ये जी। गैर मुंसरिफ है। अच्छा, अ, अगला लफ्ज है याला, 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 याला। ये मैं आपको एक सबब अलिफ। बता देता हूँ, ये किसी का नाम है, ठीक है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस सर ये अलम। गुजरे, हाँ, एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हदीस के, जिनका नाम है अबू याला अल मौसिली, ठीक है, उनकी हदीस की बहुत बड़ी किताब भी है। तो ये जो नाम ये है ये अलम है, और दूसरा अलम। सबब जी। क्या है?
اس میں الف مقصورہ الف یا مقصورہ ایکسٹرا ایک سبب بتایا ہے. اچھا یا کی وجہ انٹرسٹنگ ہے. چلیں اس کو ہم آپ لوگ ریجوائن کریں، ریجوائن کر کے ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم.